بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، فرسٹ ایئر۔ آپ کا آج کا لیسن ہے حصہ غزل سے حیدر علی آتش کی غزل آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ میر کی غزلیات مکمل کر چکے ہیں، اور آتش کی غزل کا آغاز کرنے سے پہلے طالبات ہم آتش کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ آتش کا تعلق لکھنؤ سے تھا، اور لکھنؤ کے حوالے سے بچوں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ لکھنوی طرز معاشرت جو تھا وہ مختلف تھا، یعنی رہن سہن کے حوالے سے بھی، بات چیت کے لحاظ سے، روزمرہ زبان کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہر علاقے کا مختلف ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے لاہور کا الگ طرز زندگی ہے، گوجرانوالا کا اور ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس وقت دو جو شہر تھے، یعنی کہ دلی اور لکھنؤ، تو ان کے مختلف طرز زندگی تھے۔ اسی حساب سے شعراء کے ہاں بھی ہمیں ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو آتش کا تعلق لکھنؤ سے تھا، اور آتش بہت اچھے شاعر ان کے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید پسندی یعنی امید پرستی دکھائی دیتی ہے۔ امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، یعنی کہ ان کے اشعار میں آپ لوگوں کو امید افزا بات دکھائی دے گی، کبھی بھی مایوسی ان کے اشعار میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آتش نہایت خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں شعر و شاعری کرتے وقت، جو کہ لکھنوی طرز معاشرت کا عکاس ہے، یعنی لکھنؤ میں خاص طور پر زبان پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ تو خوبصورت الفاظ کا استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ امید پسندی۔ اس کے ساتھ بچوں آتش کے ہاں ہمیں قلندرانہ طرز زندگی دکھائی دیتا ہے، یعنی صوفیانہ طرز رنگ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شراب کی بھی باتیں، یعنی شراب کے حوالے سے جو کہ شاعری میں ہم تصور خاص دیکھتے ہیں، جس میں ایک سرور کی کیفیت ہے، شراب کا پینا ہے، تو وہ موضوعات بھی مل جاتے ہیں۔ تو بچوں آتش کی غزل کے مطلع کا آغاز کرتی ہوں، جو کہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ مطلع ہے: ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے۔ میں کہتے ہیں شراب کو، خوشگوار کہتے ہیں اچھا اثر ڈالنے والی، یعنی شراب کی خوشبو ہواؤں میں گھل چکی ہے، اور وہ اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ خزاں چمن سے جانے والی ہے اور بہار راستے میں ہے۔ بچوں بہار کا تصور جو ہے وہ خوشی سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ اچھا موسم ہر ایک پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر ہم بہار کا ذکر کریں تو بہار سے ہمارے اندر ایک خوشگواریت سی اتر جاتی ہے جب ہلکا پھلکا سا موسم ہوتا ہے۔ اور بہار جو ہے وہ یوں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ غموں سے خزاں جو ہے وہ غمگین کر دیتی ہے ہمیں، جیسے کہتے نہیں ہیں کہ اکثر کہ تم پر کیا خزاں چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ جملہ ہم یوں ہی نہیں بولتے، بلکہ ایک جو دکھ کی کیفیت ہے، آتش بیان کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہونے والی ہے، اور اچھا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب اچھا وقت آئے گا۔ اور یہ ہوا میں تحلیل جو شراب کی خوشبو ہے، شراب کی مہک ہے، اس نے یہ بتایا ہے۔ تو طالبات موسم بدلنے کا احساس ہمیں ہوا دلاتی ہے۔ آپ دیکھیے کبھی سرد موسم ہو تو ہونے والا ہو تو ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گرمیوں میں ہوا گرم ہوتی ہے، تو ہوا جو ہے وہ اپنے ہونے کا احساس دیتی ہے، اور موسموں کے بدلنے کا بھی بتا دیتی ہے۔ تو ہوا کے چلنے سے ایک خوشگواریت کا احساس ہو رہا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے خزاں آنے والی ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ ایک سا وقت نہیں رہتا، وقت کی یہ خوبی ہے کہ وہ بدل جاتا ہے، نہ ہمیشہ خزاں رہ سکتی ہے اور نہ ہی ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ اور خزاں اور بہار کا یہ جو رد و بدل ہے، یہ ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے، اور ہمیشہ خزاں چمن پر چھائی نہیں رہ سکتی۔ چمن کہتے ہیں باغ کو۔ تو وہ وقت دور نہیں، آتش کہہ رہے ہیں کہ جب بہار آئے گی اور اچھا وقت آ جائے گا اور خزاں ختم ہو جائے گی۔ جیسے طالبات آپ دیکھیے کہ دن کا رات میں بدل جانا، رات کی تاریکی سے دن نمودار ہونا، موسموں کا بدلنا، وقت کا چلنا، اور چاند سورج کا آنا، ہر کوئی چیز اپنے مقررہ وقت پر آ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ بات یہ کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا،
بلکہ اچھا وقت بھی آتا ہے اور بہار جو ہے وہ آ کر رہے گی، کیونکہ خزاں باغ سے جانے والی ہے، اور یہ خوشگوار ہوا نے بتایا ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے آپ دیکھیے شراب جو ہے وہ کیف و مستی طاری کر دیتی ہے انسان پر، تو اسی طرح سے ہوا جو ہے وہ خوشگوار ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ موسم اچھا آنے ہی والا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم کے کوچ کی یعنی آخرت کے سفر کی فکر جو ہے وہ لازمی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے کی فکر کرے، یعنی اپنے اعمال کی فکر کرے۔ کیونکہ اس راستے میں کوئی شہر نہیں ہے۔ بچوں، انسان زندگی میں بے شمار اعمال کرتا ہے، اور وہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان سب کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ پائیں گے، اگر اچھے اعمال نہیں کریں گے تو اچھا بدلہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ فکر ہم اس دنیا میں جیتے جی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ موت ہے، اور موت کے بعد ہمیں دوبارہ مہلت نہیں ملے گی کہ ہم اپنے اعمال کو اچھا کر لیں۔ تو اس زندگی میں جیتے جی اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہیں پہ فکر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم فکر کریں گے تو ہی ہم اچھا پھل کما سکتے ہیں، جو ہمیں آئندہ کے لیے سود مند ثابت ہو۔ تو اس راستے میں اگر آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو جب آپ کا اگلا سفر شروع ہو گیا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ فکر آپ کو زندگی ہی میں کرنی پڑے گی، کیونکہ جیتے جی تو انسان بے شمار کام کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کا زندگی سے واسطہ ختم ہو جاتا ہے تو ویسے ہی زندگی کی حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ جینے کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ انسان جو ہے وہ زندگی میں اپنے بے شمار خواہشات پالتا ہے، بے شمار اعمال کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم کسی جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ سامان ہوتا ہے، زادرہ ہوتا ہے۔ تو یہ آخرت کا سفر بھی ایسا ہی ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ سامان سفر ہونا چاہیے تاکہ ہمارا سفر اچھا گزرے۔ تو جب ہم آخرت یا جب ہم موت کے سفر پر روانہ ہوں گے تو پھر ہمارے پاس اعمال کا جو ہے سامان وہ موجود ہو تاکہ ہمارے لیے اگلی منازل آسان ہو جائیں۔ تو ایسا تبھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی فکر پہلے ہی کریں اور زندگی میں وہ کام کریں جن کے کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پروردگار نے کہا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا اگلا سفر شروع ہو گیا تو اس راستے میں کوئی بھی پڑاؤ نہیں ہے، کوئی بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، پھر اگلی منازل شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں، زندگی کے فانی ہونے کا تصور تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ موت ہر ایک کو آئے گی، اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر جو اگلا مقام ہے وہ بھی ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ہمیں موت آ کر رہے گی، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نہ بدرکا نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ بدرکا یعنی عزیز، رفیق دوست۔ کوئی عزیز رشتہ دار دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے کام نہیں آئے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عنایات، صرف اس کا کرم، صرف اس کی نوازش جو ہے وہ اگر ہماری شامل حال ہے تو ہماری زندگی آسان ہے۔ اور اگلے سفر میں بھی کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، صرف ہمارے اپنے ہی اعمال ہوں گے جو کہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی عنایات ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم نے وہ کچھ کیا ہے جو کہ وہ چاہتا تھا، تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے انسان بے شمار کام کرتا ہے، بہت جدوجہد کرتا ہے، اور اگر ایسے میں وہ اپنے خالق کو شامل حال رکھے، اگر وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرے، تو پھر اس کو اور کچھ مدد کے لیے درکار نہیں ہوتا۔ اگر مدد کرنے والا خالق ہی سب سے بڑا ہے تو پھر اس کو اور کسی کی مدد کیا چاہیے ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
جتنا بڑا رازدار ہے اتنا بڑا رازداں اور کوئی نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا مددگار وہ ہے اتنا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو جب وہ اتنا پیار اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اپنے بندوں سے کرتا ہے، تو پھر ان بندوں کو کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اور بچوں، جب ہم اپنے خالق کو پکارتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیں وہ مدد کیوں فراہم کرے گا؟ تو اگر ہم اس کو دوست بنا لیں، اس کو اپنا رفیق بنا لیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جس کے ساتھ رب کا کرم، اس کی عنایت ہو، اس کو اور کسی کی مدد کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو کوئی بھی ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو زندگی آسان ہے۔ اور ویسے بھی بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیاوی سہارے تھوڑی دیر کے لیے تو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے مدد ہمیں اپنے رب سے ہی مانگنی چاہیے۔ یہ تو ضرور ہے کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ انسان اس معاشرے میں ایک دوسرے کا ساتھی ہے، ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو پھر یہ شعر بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا رہنما ہے۔ کہ پھر بچوں، میر درد کا ہی ایک شعر ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ تو ہمارا رب ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ اگر وہی ہمارے ساتھ مددگار و معاون ہو تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے دیکھیے، سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے، ہزارہا شجر سایہ راہ میں ہے۔ کہ سفر جو ہے وہ شرط ہے، سفر کرنے والے بہت سارے ہیں اور ہزارہا سایہ دار درخت راستے میں مل جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ سفر۔ شرط ہے قدم اٹھانا، کام کرنا، چلنا، ورنہ راستے میں بہت سارے سایہ دار درخت مل جائیں گے جن سے آپ سستا سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں۔ تو وہ سایہ دار درخت ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ جو ہماری زندگی میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شرط ہے سفر۔ آپ نے حرکت کرنی ہے، کچھ پانے کے لیے جدوجہد جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اور راستے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور انسان جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش کرے۔ سفر وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے بچوں، کہ سفر جو ہے وہ کامیابی کی علامت بھی ہے، سفر حرکت کی علامت بھی ہے کہ حرکت میں برکت ہے، کوشش کریں گے تو پائیں گے ورنہ کچھ نہیں پا سکتے۔ تو ضروری ہے کوشش، ورنہ اس راستے میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے وہ کوشش جو کہ آپ نے کرنی ہے۔ تو وہ کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے، ورنہ اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو پھر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ کوشش کرے گا تو اس راستے میں کئی سایہ دار درخت جو ہیں اس سے راستے میں مل جائیں گے، جو اس کے سانس لینے کے لیے، جو اس کے سستانے کے لیے سہارا بنیں گے اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تو دیکھیے آپ بچوں، لگاتار کوئی بھی شعر ایسا نہیں مل رہا کہ جس میں آپ کہیں کہ مایوسی کی بات ہو۔ نہیں، مایوسی کی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے، جو کہ آتش کی شاعری میں ہمیں شروع سے آخر تک شائبہ بھی نہیں ہوتا مایوسی کا، بلکہ وہ امید افزا بات کرتے ہیں۔ تو امید افزا ہی انسان کی زندگی ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بھی بڑھتا رہے اور مزید سے مزید تر کی کوشش بھی کرتا رہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ اب بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہی ہماری حامی و ناصر ہے، وہی ہمارا دوست ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔
اور اگر وہ ہمارا دوست ہے تو پھر کوئی بھی ہمارا دشمن ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ تو شاعر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، ہمارے جتنے بھی دشمن ہوں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری دوست وہ ہستی ہے جو کل جہان کی مالک ہے۔ تو جب وہی ہمارا دوست ہے تو ہمیں کسی بھی دشمن کی کیا پرواہ، ہم اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہمارا دوست ہمارا رب ہے۔ تو جب ہم نے اپنے رب سے لو لگا لی، جب ہم نے اس سے دوستی کر لی، تو پھر ہمیں کسی بھی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اگر اپنے خالق کو پہچان لے تو پھر اس کو کوئی بھی دشمن ڈرا نہیں سکتا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے آگے ڈٹ نہیں سکتی۔ اور وہ اپنے خالق سے اگر دوستی کرتا ہے تو دشمن ہزارہا چاہے اس کی راہ میں آئے، اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکا سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب سے لو لگا چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، تو زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی آسان تر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بچوں، لگاتار آپ کو ایک قلندرانہ طبیعت، ایک صوفی لب و لہجہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اپنے رب سے جو محبت ہے، پیار ہے، وہ بھی آپ کو آتش کی شاعری میں دکھائی دے رہا ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ بچوں، اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر پاؤں تھک بھی جائیں تب بھی محنت کر، تب بھی کوشش کر، کیونکہ جو منزل کا پھول ہے وہ تو منزل جو ہے وہ پھول ہے۔ شاعر نے منزل کو پھول کہا ہے، منزل کو مراد کا پھول کہا ہے، وہ پھول جو آپ کو منزل کے لیے کوشش کرنے پر کاربند رکھتا ہے کہ آپ کوشش کریں۔ تو اس راستے میں کانٹے بھی ہیں۔ تو بچوں، کوئی بھی منزل ہو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو اس منزل کو شاعر نے پھول کہا ہے۔ اور پھول کو پانے کے لیے کانٹے بھی چننے پڑتے ہیں، کانٹوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی منزل ہو اس تک جانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ہزارہا مشکلات راستے میں آتی ہیں۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ انتھک محنت، بے حد کوشش، اور اگر تھک بھی جاؤ تو سر کے بل چلو۔ کیونکہ آگے منزل بے حد خوبصورت ہے، اور اس منزل کے راستے میں کانٹے تو آئیں گے ہی۔ تو کانٹوں بھری راہ سے چلتے ہوئے اگر آپ کو گلاب ملیں تو آپ کی تھکن بھی اتر جاتی ہے، اور آپ کو جب اس سفر کا پھل مل جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ سفر جو ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ جب آپ کو منزل بے حد خوبصورت دکھائی دے تو پھر آپ اس کانٹوں بھرے راستے کو بھول جاتے ہیں۔ تو آتش نے جب کہا ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حد محنت کر، بے حد مشقت کر، نہ ٹھہر۔ کیونکہ جو مراد کا پھول ہے، یعنی جو منزل ہے، وہ بے حد خوبصورت ہے، اور اس راستے میں بے حد کانٹے بھی آئیں گے۔ تو ان کانٹوں کی فکر نہ کرو، بلکہ چلتے ہی جاؤ، اور اگر تھک بھی جاؤ تو سر کے بل چلو۔ بے شک طالبات، محنت کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے انسان کو کامیابی بھی، کامرانی بھی، خوشی بھی، اور وہ منزل جس کو کہ انسان پانا چاہتا ہے وہ بھی اس کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور منزل اس کے پاس آ جائے، نہیں، منزل کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، منزل کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر اس منزل کو پانے کے لیے آپ کو سر کے بل بھی چلنا پڑے تو آپ کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ زندگی میں اپنا یہ شیوا بنا لیں کہ آپ نے جو پانا ہے آپ اس پر ڈٹے رہیں اور اس کو پا کر دم لیں، تو میرا خیال ہے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے سیریس نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ہم اتنا آسانی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ آسانی سے میسر ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے، اور کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو منزل ہے وہ پھول کی صورت خوبصورت ہمیں دکھائی دے گی، اور جب وہ ہمیں ملے گی تو ہم اس کو پا کر خوش ہوں گے۔ تو اسی امید کی بات آتش نے کی ہے، اور وہی امید جگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو منزل کا پھول ہے
وہ بیحد خوبصورت ہے اور اس راہ میں بے شمار کانٹے آئیں گے جن کی فکر نہ کرتے ہوئے ہمیں چلتے ہی جانا ہے۔ تو بچوں غزل ہو گئی مکمل، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا اور دوبارہ سے اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا اس کے ہر شعر کو مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اشعار کا مفہوم سمجھ لیجئے اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کیجئے۔ تو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے شاعر کے خیال کو سمجھنا، اس نے جو لکھا ہے اس کی بات کو سمجھنا۔ تو یہ یقیناً آپ لوگ سمجھ لیں گے اس کو دوبارہ سے پڑھ کر۔ کل پھر انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔